وہ کالج گئی تھی۔ روز کی طرح وہ وقت پر کالج پہنچی اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ یہ جگہ اب اس کے لیے نئی نہیں رہی تھی، مگر دل میں ہلکی سی گھبراہٹ آج بھی موجود تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی دوستوں سے مل گئی۔ ہیرانا کی نہ ہونے کی کمی اسے ہر روز محسوس ہوتی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتی۔ سب ایک دوسرے سے ہنستے بولتے کلاس روم کی طرف بڑھی۔ لیکچر شروع ہوئے، ایک کے بعد ایک لیکچر۔ رودابہ خاموشی سے سنتی رہی، کبھی نوٹس بناتی تو کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی۔ کالج کی لائف اسکول سے واقعی مختلف تھی، یہ بات وہ اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ لنچ بریک ہوئی تو وہ دوستوں کے ساتھ کینٹین گئی۔ سب نے اکٹھا کھانا کھایا، باتیں کی، ہنسی مذاق ہوا۔ رودابہ بھی مسکرا رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سی بے چینی مسلسل پل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے واپسی کا سوچا اور دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر اکیلی نکل آئی۔ کالج کے گارڈن سے گزرتے ہوئے وہ رک گئی۔ دل نہ ہونے کے باوجود وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر طرف گروپس تھے، کہکے تھے، زندگی تھی، اور وہ خود کو سب سے الگ محسوس کر رہی تھی۔ تبھی سامنے سے اسے ایک لڑکا آتا دکھائی دیا جس کے ساتھ وہ گارڈز تھے۔ اس کی چال میں عجیب سا رعب تھا، وہ کسی بھی اینگل سے اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس اس کی طرف دیکھ کر چہمگوئیاں کرنے لگے، لیکن وہ بنا کسی کی پرواہ کیے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے پینٹ شرٹ میں ملبوس چاند سے چلتا ہوا رودابہ کے پاس آ رکا۔ رودابہ رانا؟ ایک گارڈ نے اس کا نام لیا تو رودابہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیگ سنبھالتی ڈرتے ڈرتے کھڑی ہوئی۔ جی، میں ہی ہوں رودابہ رانا، وہ اکلاتے ہوئے بولی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ہجوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس کا نام کیسے جانتے ہیں۔ وہ لڑکا فون پر مصروف تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا رودابہ رانا، گارڈ نے کہا۔ رودابہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی۔ تبھی وہ لڑکا فون ایک گارڈ کو تھماتے ہوئے آگے بڑھا اور رودابہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہ تھی، وہ اسے کھینچتے ہوئے آگے بڑھنے لگا اور گارڈز بھی ساتھ چل پڑے۔ رودابہ کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے بار بار اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ آخر کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ رودابہ کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ ہمت کر کے بولی، میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے زبردستی یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ شخص خاموش تھا، جیسے اس کے سوال اس کے لیے بے معنی ہوں۔ رودابہ نے آنسو پونچھے اور دوبارہ بولی، دیکھیں، اگر پیسے چاہیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، میرے بابا ایک سادہ آدمی ہیں، آپ کو ہم سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے بے اختیار التجا کی، یا اگر کسی غلط فہمی میں مجھے اٹھایا گیا ہے تو پلیز چھوڑ دیں، میں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی آپ کو۔ اس نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب بھی اس کے بازو میں دھنس رہی تھی۔ اس نے درد سے کرا کر کہا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تبھی شخص کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ رودابہ نے بے بسی سے کہا، کم سے کم بتا تو دیں کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ وہ شخص لمحہ بھر کو رکا، اس کی نظریں سامنے گاڑی پر جمی رہیں، پھر سرد لہجے میں بولا، تم سوال بہت زیادہ کرتی ہو۔ رودابہ کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے بابا مجھے لینے آئیں گے، اگر وہ مجھے کالج میں نہ پائیں تو پریشان ہو جائیں گے، پلیز مجھے وہیں چھوڑ دیں۔ اس نے آخری امید کے ساتھ کہا۔ وہ شخص اب بھی بے نیاز تھا، فون پر چند مختصر الفاظ کہے اور کال کاٹ دی۔ پھر پہلی بار اس نے رودابہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ایسی صدمہری تھی کہ رودابہ کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ تمہیں جو جاننا ہے وقت آنے پر خود سمجھ آ جائے گا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ رودابہ نے گھبرا کر کہا، وقت آنے پر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ شخص خاموش رہا۔ اس خاموشی نے رودابہ کے دل میں خوف کو اور گہرا کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی اسے بچا لے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مدد کی امید میں، مگر سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ اس کے ذہن میں صرف اپنی ماں بابا کا خیال آیا تھا۔ اگر بابا لینے آئے اور وہ نہ ملی تو؟ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے زبردستی اندر بٹھا دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ بتا دیجیے نا آپ کون ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟
پلیز مجھے گھر جانے دے۔ رودابا روتی رہی مگر وہ شخص مکمل بے نیازی سے فون پر مصروف رہا۔ اس کی خاموشی رودابا کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تو چپ ہو گئی اور آنسوؤں کے درمیان راستوں کو پہچاننے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ گاڑی انجان راستوں سے گزرتی ہوئی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ شخص باہر نکلا اور رودابا کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ ایک خالی کمرے میں دھکیل کر دروازہ لاک کر دیا۔ رودابا وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کمرے میں نہ کرسی تھی نہ بیڈ۔ وہ سر گھٹنوں میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے ماں باپ اور بھائی کا خیال اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر قدموں کی آوازیں آئیں۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے بے رخی سے کہا۔ رودابا نے انکار کیا تو عورت سخت لہجے میں بولی، چھوٹے صاحب کا حکم ہے، ڈرائنگ روم میں لے جانا ہے تمہیں، تمہارا نکاح ہے ابھی چھوٹے صاحب سے۔ یہ سن کر رودابا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی مگر سامنے اسے شخص سے ٹکرا گئی۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ روتی رہی۔ عورت کو اشارہ ملا اور وہ فوراً باہر نکل گئی۔ وہ شخص رودابا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سن گلاسز ہٹ چکے تھے۔ رودابا لمحہ بھر کو ان آنکھوں میں کھو گئی۔ وہ آنکھیں خوبصورت ضرور تھیں مگر ان میں بہت صدمہ موری تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی سرد آواز گونجی، اگر تمہیں اپنے بابا اور بھائی کی جان پیاری ہے تو ابھی کے ابھی نکاح نامے پر سائن کرو، ورنہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں مرتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رودابا پہلی بار موسیٰ کے سامنے اس کی آواز سن رہی تھی۔ وہ گہری، ٹھنڈی اور بے رحم تھی۔ لیکن میرا قصور کیا ہے آخر؟ رودابا کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ موسیٰ نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر ہونٹوں پر سخت مسکراہٹ آئی۔ قصور؟ وہ آہستہ بولا، تمہارا کوئی قصور نہیں رودابا، یہ بدلہ ہے۔ تمہارے بھائی فرحاد نے میری بہن شائزہ کو بھگایا ہے۔ چاہے شائزہ پوری رضامندی سے اس کے ساتھ گئی تھی، دونوں نے محبت کی، شادی کی اور اب خوش بھی ہیں۔ بھلے میری بہن کی زندگی تباہ نہیں ہوئی، وہ پہلے سے زیادہ خوش ہیں، لیکن تمہاری زندگی ضرور خراب ہوگی۔ رودابا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے بدلہ کیوں؟ اور میرے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ موسیٰ کی آنکھیں تنگ ہوئیں، اس کے چہرے پر غصہ جھلک اٹھا۔ قصور تو میرے ماں باپ کا بھی کچھ نہیں تھا، مگر وہ بھگت رہے ہیں نا۔ ان کے لیے سزا بن گئی یہ بات کہ ان کی بیٹی نے انہیں دھوکہ دیا، اور یہ سب ہوا تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ فرحاد نے شائزہ کو بھگا کر شادی کی، یہ بات پوری سوسائٹی میں پھیل گئی۔ لوگ تانے دینے لگے، ماں باپ کی عزت خاک میں مل گئی اور وہ دونوں رو رو کر مر رہے ہیں۔ انہیں میں نے دوسرے ملک بھیجا ہوا ہے تاکہ انہیں مزید لوگوں کی باتیں برداشت نہ کرنی پڑے۔ شائزہ خوش ہے اور اسے جتنا چاہے تمہارا خاندان خوش رکھے، مگر اس نے ہمارے سروں میں جو خاک ڈالی ہے اس کا حساب دینا ہی ہوگا۔ جیسے تمہارے بھائی نے اسے اس بات پر اکسایا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگے اور خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دے، اسی طرح میں بھی تمہارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دوں گا۔ جیسے میرے ماں باپ رو رہے ہیں ویسے تمہارے ماں باپ بھی روئیں گے، پھر میرے دل کو ملے گی راحت، پھر ہوگا حساب چکتا۔ رودابا کے دل میں سناٹے سے دوڑنے لگے، مگر یہ انصاف کیسا ہے؟ شائزہ اور فرحاد دونوں بالغ ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو ناراض رہیں، میں اس کی سزا کیوں بھگتوں؟ موسیٰ کی آواز میں اب تلخی تھی۔ یہی دنیا کا قانون ہے رودابا، خاندان ایک ہوتا ہے، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، سب ایک ہی خون۔ ماں باپ کی عزت بیٹی پر بھی ہوتی ہے، اور اب تم ان کے حصے کی سزا کاٹو گی تو تم اپنی سزا کاٹنے کے لیے تیار رہو۔ اس بات کا اب جلدی فیصلہ کرو، میرے پاس وقت نہیں۔ جلدی سے بتاؤ مجھے کہ چل رہی ہو نکاح کے لیے یا تمہارے باپ اور بھائی کو یہاں بلا کر مار ڈالوں؟ رودابا کی سانسیں رک گئیں، وہ کچھ بول نہ سکی، بس سر جھکا کر ہلکا سا ہاں میں ہلا دیا۔ موسیٰ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رودابا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چل پڑی، قدم بھاری، دل خوف سے بھرا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ نکاح خواہ نے کاغذات سامنے رکھے اور نکاح پڑھانا شروع کیا۔ رودابا ولد رانا رفیق علی، آپ کو موسیٰ رانا ولد رانا شہباز سے نکاح قبول ہے؟ رودابا خاموش بیٹھی تھی، ہوش گم۔ نکاح خواہ نے دوبارہ تیسری بار پوچھا۔ رودابا نے التجا بھری نظروں سے موسیٰ کی طرف دیکھا۔ پلیز مہربانی کریں، شائزہ تو خوش ہے، آپ کے ماں باپ کو وقت دیجیے، وہ مان جائیں گے، میرے ساتھ مت کریں گے۔ موسیٰ نے نظریں پھیر لیں
اور जेब से पिस्टल निकाल कर मेज पर रख दी। रुदाबा का चेहरा पीला पड़ गया। फिर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। रुदाबा बिनते रफ़ीक, आपका निकाह मिस्टर मूसा राना से तय पाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने आंखें बंद की और कांपती आवाज़ में बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने 3 बार कबूल है कहा और दस्तखत कर दिए। अब वो रुदाबा मूसा राना बन चुकी थी। निकाह खान चला गया और उसे वापस कमरे में बंद कर दिया गया। उसके जहन में बस एक नाम गूंज रहा था, मूसा राना, नफरत भरा नाम। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और मूसा अंदर आया। रुदाबा तेजी से उठी और उसकी तरफ बढ़ी। क्यों किया ये सब? वो चीख कर बोली। शायजा खुश है, आप खुद मान रहे हैं, तो फिर मुझे तबाह करके आपको क्या मिला? मेरे माँ बाप की इज्जत तबाह करके आपके वालिदैन खुश हो जाएंगे? मूसा ने उसे घूरा। रुदाबा ने गुस्से में इसका गिरेबान पकड़ लिया। बोलो, ये इंतकाम कैसा है जहाँ कोई गलती ही नहीं मेरी? मूसा की रगें तन गई। उसने जोर से झटका दिया और एक जनाटेदार थप्पड़ मारा। रुदाबा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। रुखसार पर जलन, आंखें आंसुओं से भर गईं। मूसा नीचे बैठा और उस पर झुककर उसका जबड़ा मजबूती से पकड़ लिया। हिम्मत कैसी हुई मेरे गिरबान पर हाथ उठाने की? वो गुस्से से चिल्लाया। कोई राना मूसा को छू भी नहीं सकता। तुमने कैसे जुर्रत की? रुदाबा दर्द से चीखी। छोड़े प्लीज। मूसा का हाथ गर्दन पर पहुंच गया। रुदाबा की सांसें रुक सी गईं। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मूसा गर्दार आवाज में बोलता उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता जा रहा था। रुदाबा की आंखें फैल गईं, हाथ हवा में लहराए। मूसा ने आखिरकार हाथ हटा लिया। रुदाबा हामती खांसती रही। मूसा ने उसके बाल पकड़ कर खींचे। ये तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारे खानदान को भी वही दुख दूंगा जो मेरे वालिदैन भुगत रहे हैं। तुम बस देखती जाओ। रुदाबा खामोशी से सुनती रही। दिल चाहा चीखे कि ये गलत है, मगर वो जानती थी कि माशरा यही सिखाता है। रात गहरी हो चुकी थी। रुदाबा अंधेरे में स्विच ढूंढती आगे बढ़ी और 0 वाट बल्ब जला लिया। मध्यम रोशनी फैल गई। वो कोने में सिमट कर बैठ गई। सर फट रहा था, भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे, मगर कुछ मांगने की हिम्मत ना थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। वही औरत खाने की ट्रे लेकर आई। बीबी, खा लीजिए, छोटे साहब ने कहा है खाना खा लें। रुदाबा ने मुंह मोड़ लिया। औरत ने ट्रे रखी और चली गई। रुदाबा तन्हा रह गई, मध्यम रोशनी में, अपनी नई कैद में। मगर उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। औरत दोबारा से आई और खाना इसी तरह पड़ा देखकर हैरान हो गई। खाना खा लो बेटा। अब की बार उसका लहजा बहुत नरम था। रुदाबा को हैरानगी हुई उसके लहजे पर। देखो बेटा, जो होना था हो चुका। खाने से कैसी दुश्मनी है? और वैसे भी अब तुम्हारा निकाह हो चुका है छोटे साहब से। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा निकाह इतने अच्छे इंसान से हुआ है। छोटे साहब दिल के बुरे इंसान नहीं हैं, बस हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया है। देखना, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। अब तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकते वो। तुम बीवी बन चुकी हो उनकी। ये खाना खा लो ताकि मैं बर्तन बाहर ले जाऊं। जल्दी से ख़त्म कर लो खाना, वरना मुझे डांट पड़ जानी है। वो इल्तिजाई नज़रों से रुदाबा की तरफ देखते हुए बोली, मेरा नाम शगुफ्ता है। मैं इस घर की केयर टेकर हूँ। आप जो कोई भी हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी खाना वापस ले जाएं और कह दें अपने छोटे साहब से मुझे भूख नहीं है। उनके दिए गए ज़ख्मों से मेरा पेट भर चुका है। अपने साथ खुद जुल्म कर रही हो तुम बेटा। चुप, आराम से खाना खा लो। मैंने एक बार कह दिया ना आपसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप जाएं यहाँ से और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर जाएं, कहीं मैं भाग न जाऊँ। शगुफ्ता चुप आराम खाने की ट्रे उठाकर दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रुदाबा वहीं ज़मीन पर लेट गई। उसे ठंड का एहसास हो रहा था। आज से पहले वो कभी फर्श पर नहीं सोई थी। तभी कमरे का इकलौता बल्ब भी बंद हो गया। बल्ब जल चुका था। अब कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। रुदाबा अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, मगर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। यह अंधेरे तो अब उसका मुकद्दर बन चुके थे। मूसा रात के 2 बजे घर लौटा। रुदाबा को निकाह के बाद उस कमरे में वो छोड़ता घर से निकल गया, तब का अब घर लौटा था। अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि शगुफ्ता की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। साहब जी, खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। फ़ोन पर से नज़रें हटाए बगैर ही उसने जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी कुछ याद आने पर पलटा। उसने खाना खा लिया। फ़ोन पर ही नज़रें जमाए बोला, नहीं साहब जी,
میں لے کر گئی تھی کھانا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کہتی مجھے بھوک نہیں ہے، واپس لے جاؤ کھانا۔ واٹ؟ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے اور اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ تم کیا کرتی ہو شگفتہ؟ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، مجھے فون بھی تو کر سکتی تھی نا۔ موسیٰ تپ چکا تھا۔ وہ صاحب جی، وہ چھوڑو اور جلدی سے کھانا لے کر آؤ ابھی کیا بھی، کہتے ہوئے موسیٰ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں رودابہ تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اپنے فون کی ٹارچ آن کی اس نے تو رودابہ اسے سامنے فرش پر پڑی نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ رودابہ؟ 2 سے 3 بار اس نے آواز دی لیکن رودابہ نہیں اٹھی۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے رودابہ پر جھکتے اس کا گال تپایا تو اسے رودابہ کا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دوبارہ رودابہ کے گال پر ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ رودابہ کو اٹھاتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور لے جا کر رودابہ کو بیڈ پر لٹا دیا۔ تیز بخار کی وجہ سے رودابہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ موسیٰ نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا اور خود شگفتہ سے رومال اور پانی منگوا کر رودابہ کو پٹیاں کرنے لگ پڑا۔ ڈاکٹر نے آ کے رودابہ کو چیک کیا اور پٹیاں کرنے کا کہہ کر دوائیاں لکھ کر دے کر چلا گیا۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے رودابہ کا بی پی لو ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب رودابہ کا بخار کچھ کم ہوا تو موسیٰ نے شگفتہ سے کہا کہ اسے اٹھا کر کچھ کھلا کر یہ دوائی کھلا دے۔ شگفتہ نے زبردستی رودابہ کو تھوڑے سے چاول کھلائے اور زبردستی اسے دوائی کھلا کر لٹا دیا۔ کمرے سے باہر نکل گئی۔ رودابہ ابھی بھی نیم بے ہوشی میں تھی۔ شگفتہ کے کمرے سے باہر جاتے ہی موسیٰ کمرے میں آ گیا اور رودابہ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ رودابہ پرسکون سو رہی ہے تو لائٹ آف کر کے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا صوفے پر۔ موسیٰ کو صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر سونے کی عادت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ صبح جب رودابہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بستر پر لیٹے پایا، لیکن اسے اپنی گردن پر کوئی بھاری چیز محسوس ہوئی۔ جب اس نے ہاتھ لگایا تو وہ بازو تھا۔ پھر اس کی نظر اپنے قریب لیٹے موسیٰ پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ رودابہ نے چیخ ماری تو موسیٰ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ موسیٰ کا چہرہ رودابہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ موسیٰ کی سانسیں رودابہ کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ موسیٰ کی اتنی قربت پر رودابہ پسینے سے شرابور ہو گئی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارنے لگ پڑی۔ رودابہ کی اس حرکت پر موسیٰ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا اب کیا کرے۔ دیکھو، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، چلانا مت۔ موسیٰ غصے سے بولا تو رودابہ پرسکون ہو گئی۔ موسیٰ نے آرام سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور سائڈ پر رک کر بیٹھ گیا۔ رودابہ جلدی سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ پڑی۔ موسیٰ بیڈ سے اتر کر رودابہ کی سائڈ پر گیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا سمجھی تھی تم کہ میں کچھ غلط کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ؟ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، اتنا گرا ہوا نہیں ہوں میں۔ موسیٰ کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ رودابہ کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح نامی سر ہلائے جا رہے تھے۔ موسیٰ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے واپس اسی کمرے میں بند کر کے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ رودابہ حیران تھی اس دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتے انسان کو دیکھ کر۔ رودابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وہاں کمرے میں پہنچی کیسے۔ وہ تو یہاں سوئی تھی رات کو فرش پر۔ 2 گھنٹوں بعد شگفتہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے چلی آئی۔ یہ لے میڈم، ناشتہ کریں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ رودابہ اس کو مسلسل مسکراتے دیکھ کر بول پڑی۔ کچھ نہیں، میرا مطلب آپ ناشتہ کر لیں اور پھر یہ دوائی کھا لیں۔ شگفتہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے تم بھی کہہ سکتی ہیں اور میرا نام رودابہ ہے، میڈم نہیں۔ رودابہ کو شگفتہ کو اس کو میڈم کہنا تھوڑا عجیب لگا تھا تو اس لیے بول پڑی۔ اور یہ دوائی کس لیے؟ مجھے کیا ہوا بھلا؟ میں یہ دوائی نہیں کھانے والی اور نہ ہی مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ مجھے کوئی احسان ہی چاہیے اس گھر کے لوگوں کا۔ مرتی ہوں تو مر جاؤ۔ یہی تو چاہتے ہیں وہ رانا موسیٰ صاحب۔ تم جا کر کہہ دو اپنے صاحب سے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ یہ سب کچھ یہاں سے اٹھا کر۔ رودابہ تپ چکی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر رات کو صاحب نہ آتے تو اب تک شاید زندہ نہ ہوتی آپ۔ ساری رات بخار سے تڑپتی رہی ہو۔ یہاں سے اٹھا کر وہ آپ کو اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ ساری رات پٹیاں کرتے رہے، ڈاکٹر کو بلوایا، علاج کروایا۔ جب بخار تھوڑا کم ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں کھانا کھلا کر دوائی کھلا دوں۔ آپ تو نیم بے ہوشی میں تمہیں کچھ یاد نہیں آیا۔ اب یہ ناشتہ کر کے دوائی کھا لیجیے گا۔
میں چلتی ہوں، مجھے اور بھی کام ہے، کہتے ہوئے شگفتہ کمرے سے نکل گئی۔ رودابہ نے ناشتے والی ٹرے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہے یہ شخص، آخر چاہتا کیا ہے مجھ سے۔ کبھی ظلم کرتا ہے تو کبھی رحم کھاتا ہے۔ رودابہ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ موسیٰ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور ناشتے والی ٹرے ویسے ہی پڑی دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی۔ غصے سے وہ رودابہ کی طرف بڑھا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ موسیٰ کی غصے سے بھری آواز کمرے میں گونجی تو رودابہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ابھی رودابہ نے اتنا کہا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا اور وہ وہیں فرش پر گر پڑی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں تمہیں مرنے دوں گا تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تم روز مرو گی، پل پل مرو گی۔ موسیٰ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ رودابہ ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، لیکن اگلے ہی پل ہمت کر کے موسیٰ کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ میں کیوں مروں گی پل پل؟ آخر میں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ کیوں میں برداشت کروں یہ سب کچھ؟ کیوں رودابہ؟ چیختے ہوئے بولی۔ موسیٰ تیزی سے رودابہ کی طرف بڑھا، اسے کندھوں سے جکڑے اپنے قریب کیا۔ تم نے چاہے میرا کچھ نہ بگاڑا ہو، لیکن تمہارے بھائی نے تو بگاڑا ہے نا، ہماری عزت پر حملہ کیا ہے، اور جو درد اس نے میرے ماں باپ کو دیا وہی درد میں اسے دوں گا، تب جا کر مجھے سکون ہوگا۔ خیر میرے پیرنٹس بھی کچھ دیر تک گھر میں پہنچنے والے ہیں اور ان کے سامنے میں اس رشتے کو بتا دوں گا، اور میں کوئی چوری چھپے نہیں کچھ کرنے والا، ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا۔ تمہارے پیرنٹس کو بھی بتا چکا ہوں، تمہارا بھائی وہاں تلملا رہا ہوگا، جیسے میں اس وقت لندن میں پاگل ہو رہا تھا جب مجھے پتا چلا تھا کہ میری بہن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں نے تبھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے اسی کی بہن کو استعمال کروں گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور اس آکسی بس اسے سن رہی تھی۔ اگلے دن وہ گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ کبھی موسیٰ اندر آیا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھا۔ رودابہ موسیٰ کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ اسے لاؤنج میں لایا تو وہاں ایک ڈیسنٹ سا مرد اور عورت بیٹھے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر چونکے۔ یہ کون ہے بیٹے؟ یہ میری بیوی مسز موسیٰ فرحات کی بہن۔ میرے خدا، موسیٰ یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں کیا اس بچے کے ساتھ ایسا؟ بھلا اس کا کیا قصور تھا اس سب معاملے میں؟ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری بہن بھی برابر کی شریک تھی، بس اس کا بھائی شریک نہیں تھا۔ پھر تم نے اسے کس بات کی سزا دی؟ اسے کالے سے اغوا کر کے لے آئے اور پھر زبردستی نکاح؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ سب، کیا کر ڈالا ہے تم نے؟ موسیٰ کی ماما صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ شائزہ نے جو کچھ بھی کیا اس کے بھائی کی خاطر کیا ہے مام۔ جس طرح اس نے شائزہ کو ہم سے دور کیا ہے، اسی طرح میں نے بھی اس کی بہن کو دور کر دیا ہے اس سے، اور اب مزید کوئی بات نہ کریں میرے ساتھ اس معاملے میں پلیز۔ اب یہ یہیں رہے گی اور جب تک زندہ رہے گی میں اسے درد پہنچاتا رہوں گا، اسے ہر تکلیف سے واقف کرواؤں گا جن تکلیفوں سے ہم گزرے ہیں۔ موسیٰ کا لہجہ دکھ بھرا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کرے موسیٰ، اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ کر آؤ۔ اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی، اور اس کی حالت تو دیکھو کیا بنا دی ہے تم نے۔ موسیٰ کے پاپا رودابہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، سوری ڈیڈ، یہ اب کہیں نہیں جائے گی، یہیں رہے گی، میری بیوی ہے، یہ اب میری ملکیت میں ہے، میں جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں، آپ میرے معاملات سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ موسیٰ اپنے ڈیڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ چٹاک۔ رانا صاحب نے ایک زوردار تھپڑ موسیٰ کے چہرے پر لگایا۔ کیا مذاق سمجھ رکھا ہے تم ہر بات میں اپنی مرضی کرتے ہو؟ تمہاری ہر ضد مانی ہم نے، اس کا یہ صلہ دے رہے ہو تم ہمیں؟ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اس سے بدلے لے کر کیا کر لو گے تم؟ اس معصوم لڑکی نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ بس کرو، اب بہت ہو گیا۔ اس کے گھر کا ایڈریس دو مجھے، واپس چھوڑ کر آؤں میں اسے۔ ان کی بات پر رودابہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک سی آ گئی، ایک امید سی جاگی گھر واپس جانے کی، لیکن اگلے ہی پل وہ امید توڑ گئی جب موسیٰ بولا، اب یہی اس کا گھر ہے ڈیڈ، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اور اگر آپ نے اسے یہاں بھیجنے کی کوشش بھی کی تو میں بہت برا کروں گا اس کے ساتھ بھی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی، اور اگر آپ لوگوں کو گوارا نہیں میری بیوی کا یہاں رہنا تو میں اسے یہاں سے لے کے چلا جاتا ہوں کہیں اور، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے آپ سے سارے رشتے ختم کر کے جاؤں گا میں۔ موسیٰ کی بات سن کر رانا صاحب سکتے میں آ گئے۔ ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہو تم، کبھی میری بات نہ ماننا۔ رانا صاحب ہار مانتے ہوئے بولے، نہیں موسیٰ بیٹا، ہمیں رودابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے تم خوش رہو، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، ہم تو بس یہ کہہ رہے تھے کہ غلط طریقہ استعمال کیا ہے تم نے، اس طرح کسی کی بیٹی سے زبردستی نکاح کرنا اچھی بات تو نہیں ہے۔
خیر اب جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیسے تمہاری مرضی، خوش رہو، ریلیکس ہو جاؤ، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ مسز رانا نے نرم لہجوں میں کہا تو موسیٰ رودابہ کو بھی اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا اپنے کمرے کی طرف۔ کمرے میں جاتے ہی رودابہ نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا موسیٰ کے ہاتھ سے۔ چھوڑے مجھے، ہر وقت آپ مجھے کھینچتے رہتے ہیں، میں کوئی بھیڑ بکری ہوں کیا؟ آپ مجھے منہ سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ رودابہ کی بات پر موسیٰ رودابہ کی طرف بڑھا، اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور رودابہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم میری غلام ہو، جیسے میرا دل چاہے گا ویسے ہی رکھوں گا میں تمہیں۔ آئندہ میرے سامنے آواز نکالنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ میری بات اچھی طرح یاد رکھنا، جاؤ اپنے کمرے میں اور بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ تمہاری کوشش بیکار ہے، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے رودابہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، رودابہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اپنے پیرنٹس سے کوئی ایسے بات کرتا ہے جیسے آپ کر رہے تھے؟ موسیٰ غصے سے رودابہ کی طرف بڑھا۔ خبردار، جو آئندہ میرے کسی معاملے میں دخل اندازی کی تو جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ اب کچھ دیر کے لیے شکل گم کرو یہاں سے۔ موسیٰ چلایا تو رودابہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور ان چند دنوں میں ہی وہ مسز رانا کے بہت قریب آ چکی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ موسیٰ کی دادی کے بھی۔ موسیٰ کی دادی بہت کمزور اور ضعیف تھیں تو اس لیے وہ سارا دن ان کے پاس ہی گزارتی، اور وہ بھی اس سے باتیں کر کے کافی خوش رہتی تھی۔ سب لان میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ موسیٰ رودابہ کا ہاتھ تھامے جا کر سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور رودابہ کو بھی اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ رودابہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور چاول پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگ پڑی، اور ساتھ ساتھ دادی سے بھی باتیں کرنے لگ پڑی۔ موسیٰ نوٹ کر رہا تھا کیسے رودابہ یہ سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ موسیٰ، آفس جانا ہے اب یا نہیں؟ تم نے چینج کر لیا؟ اس کا مطلب اب جانے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ رانا صاحب موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ جی بالکل ٹھیک سمجھے آپ ڈیڈ، میرا بھائی کوئی ارادہ نہیں آفس جانے کا، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے آپ اکیلے ہی چلے جائیں۔ موسیٰ کا لہجہ سرد سا تھا۔ مسز رانا ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں اس لڑکے کا رویہ کب ٹھیک ہوگا اپنے باپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ رانا صاحب ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے الوداع کہہ کر چلے گئے۔ ان کو آفس پہنچنا تھا، اس لیے وہ کھانا کھا کر آفس کے لیے نکل گئے۔ رودابہ دادی کے ساتھ مصروف تھی باتوں میں۔ موسیٰ بھی دادی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ موسیٰ دادی کے پاس آ کے بیٹھا تو رودابہ وہاں سے اٹھ گئی اور برتن سمیٹنے لگ پڑی۔ تبھی شگفتہ وہاں آ گئی۔ رودابہ بیٹا آپ رہنے دیں، میں اٹھا لوں گی۔ شگفتہ رودابہ کے ہاتھ سے برتن پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں آپا کوئی بات نہیں، میں بھی آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ رودابہ برتن اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی اور شگفتہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ برتن اٹھا کر دادی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ موسیٰ دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دادی آپ کو رودابہ کیسی لگی؟ موسیٰ جھجکتے ہوئے بولا، ارد گرد دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ موسیٰ کی بات پر وہ مسکرا دی۔ بہت پیاری بچی ہے، صبح سے میری خدمت میں لگی ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میری شائزہ واپس آ گئی ہو۔ دادی اس کو آئے ہوئے ابھی بس 2 دن ہوئے ہیں اور مام اور آپ کی زبان پر صرف اسی کا نام ہے، میں تو آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوں۔ موسیٰ ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ بس کر ڈرامے باز، بہت نخرے اٹھا لیے ہم نے تمہارے، اب تمہاری بیوی کے دن ہیں۔ وہ اتنی پیاری ہے، 2 دن میں ہی اس نے میرا دل جیت لیا ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، میری دعا ہے، اور ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھو۔ دیکھو نا اداس اداس سی پھرتی ہے، اور اسے کہیں گھمانے بھی لے جاؤ۔ دادو نے کہا تو وہ بسورتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا دادی میں چلتا ہوں، ماما کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ کہ موسیٰ وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر گیا تو رودابہ اسے نظر نہیں آئی۔ مام کے کمرے میں گیا تو رودابہ وہیں بیٹھی نظر آئی۔ رودابہ چلو میرے ساتھ، موسیٰ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ موسیٰ کی ماما بولی۔ شاپن پنگ لے کر جانا ہے مام، رودابہ کو آپ پلیز دادی کے پاس چلی جائیں، وہ اکیلی بیٹھی ہیں، ہم کچھ دیر تک آ جائیں گے واپس۔ ٹھیک ہے جاؤ خیریت سے۔ وہ مسکراتی ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور موسیٰ بھی باہر کی طرف چل پڑا۔ رودابہ کو ساتھ لیے وہ ڈرائیور سے گاڑی کی چابیاں پکڑی۔ تم رہنے دو، میں کر لوں گا ڈرائیونگ، ڈرائیور سے بولا تو ڈرائیور جی سر کہتے ہوئے واپس اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ موسیٰ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بیٹھ گیا۔
ڈرائیونگ سیٹ پر، لیکن رودابہ وہیں کھڑی رہی۔ موسیٰ گاڑی سے باہر نکل کر آیا اور رودابہ کے لیے دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ رودابہ چپ چاپ بیٹھ گئی گاڑی میں۔ موسیٰ واپس آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ رودابہ پورے راستے خاموش بیٹھی رہی۔ موسیٰ نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ رودابہ کو وہ دن یاد آ گیا جب موسیٰ اسے کالج سے ساتھ لیے اس گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ رودابہ اداس ہو چکی تھی، پھر سے اسے ماضی نے گھیر لیا تھا۔ اس کا گھر، ماں باپ، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑی۔ موسیٰ دیکھ چکا تھا رودابہ کے آنسو، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ سمجھ چکا تھا رودابہ کیوں اداس ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی انجان بن کر بیٹھا رہا۔ گاڑی پارک کر کے رودابہ کو ساتھ لیے شاپنگ مال میں داخل ہو گیا۔ رودابہ پہلے کبھی آتے بڑی شاپنگ مال میں نہیں آئی۔ اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ تیزی سے موسیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ موسیٰ آگے سے مڑ کر کہیں چلا گیا، لیکن رودابہ پیچھے رہ گئی۔ رودابہ کو موسیٰ نظر نہیں آیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ یہاں کس سے کہتی اب؟ اس میں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اب کیا کرے۔ موسیٰ جب دکان میں داخل ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے رودابہ نظر نہیں آئی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ رودابہ رونا شروع ہو گئی۔ ایک لڑکی رودابہ کو روتے دیکھ کر اس کے پاس رک گئی۔ ایکسکیوز می، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ رودابہ کے بازو پر ہاتھ رکھنے بولی تو رودابہ ڈر گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ رودابہ کو بازو سے پکڑتے اپنے ساتھ لے گئی۔ سامنے کافی شاپ میں اس کے لیے پانی منگوایا۔ آپ یہ پانی پی لیں اور مجھے بتائیں کیا ہوا، آپ کس کے ساتھ آئی ہیں اور رو کیوں نہیں ہیں؟ اس کا لہجہ بہت نرم تھا رودابہ کے ساتھ۔ رودابہ نے تھوڑا سا پانی پیا۔ میں موسیٰ، میرا مطلب ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ کھو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ اب میں ان کو نہیں ڈھونڈ پاؤں گی۔ مجھے تو گھر کا راستہ بھی نہیں یاد ہے۔ رودابہ اور زیادہ رونے لگ پڑی۔ میڈم، آپ کے ہسبینڈ نہیں کھوئے، آپ کھو گئی ہیں۔ پریشان مت ہوں، ابھی مل جائیں گے وہ آپ کو۔ مجھے ان کا فون نمبر لکھوائیں۔ وہ اپنا فون بیگ میں سے نکالتے ہوئے بولی، مجھے ان کا فون نمبر یاد ہی نہیں ہے۔ رودابہ روتے ہوئے بولی۔ وہ لڑکیاں پچھتا رہی تھیں رودابہ کو بلا کر۔ اچھی بھلی جا رہی تھی، میں کہاں پھنس گئی؟ وہ بڑبڑائی۔ کیسی بیوی ہیں آپ جو آپ کو اپنے ہسبینڈ کا نمبر ہی یاد نہیں ہے؟ اور آپ کے ہسبینڈ بھی کتنے غیر ذمہ دار ہیں، ان کو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، آپ کے ہسبینڈ آپ کو مل جائیں گے۔ موسیٰ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے رودابہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ایک پل کو اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں رودابہ اپنے گھر تو نہیں چلی گئی، لیکن اگلی پل اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، اسے تو یہاں کے راستے بھی معلوم نہیں ہیں، گھر کیسے جا سکتی ہیں وہ اسٹوپڈ لڑکی؟ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ موسیٰ کو اب غصہ آ رہا تھا خود پر۔ اسے رودابہ کو ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ کافی دیر تک موسیٰ ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، اسے رودابہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر کار وہ پانی پینے سامنے کافی شاپ میں گیا تو رودابہ اسے سامنے کرسی پر بیٹھی نظر آ گئی۔ موسیٰ جلدی سے رودابہ کی طرف بڑھا۔ رودابہ بھی موسیٰ کو دیکھ چکی تھی۔ تیزی سے موسیٰ کی طرف بڑھی اور موسیٰ کے گلے لگ گئی۔ موسیٰ تو دنگ رہ گیا رودابہ کی اس حرکت پر۔ سب لوگ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ موسیٰ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے رودابہ کو خود سے الگ کرنا چاہا تو رودابہ نے اسے زور سے پکڑ لیا، ایسے جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے موسیٰ کو چھوڑا تو پھر سے گم ہو جائے گا۔ رودابہ سب دیکھ رہے ہیں، میں یہی ہوں تمہارے پاس، کہیں نہیں جا رہا، موسیٰ نے آہستہ سے رودابہ کے کان میں کہا تو رودابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ واہ، کتنی خوبصورت جوڑی ہے۔ پاس سے گزرتی لڑکی نے کمپلیمنٹ دیا تو رودابہ شرم سے نظر جھکا گئی۔ کیسے شوہر ہیں آپ؟ اپنی بیوی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے؟ بیچاری کتنی ڈر گئی تھی۔ نسوانی آواز پر موسیٰ پلٹا۔ ایکسکیوز می؟ جی میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں مسٹر موسیٰ، میں چلتی ہوں۔ رودابہ مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اس سے پہلے کہ موسیٰ کچھ بولتا وہ رودابہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ موسیٰ نے کرسی کھینچ کر رودابہ کو بٹھایا اور اپنے لیے پانی منگوایا۔ رودابہ سے کہا پانی پی لے، لیکن اس نے یہ کہہ کر پینے سے انکار کر دیا کہ ابھی پیا ہے۔ رودابہ نظریں نہیں ملا رہی تھی موسیٰ سے، اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی اپنی حرکت پر۔ چلے موسیٰ اٹھ کھڑا ہوا۔ جی؟ رودابہ بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ موسیٰ نے اس لیے رودابہ کا ہاتھ تھام لیا کہ کہیں پھر سے گم نہ ہو جائے۔
رودابہ رودابہ جھجکتے موسیٰ کے ساتھ چلتی گئی۔ اسے اب ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ مرد کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کے لیے۔ موسیٰ نے مختلف دکانوں سے رودابہ کے لیے کپڑے اور جوتے خریدے۔ رودابہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا خریدے۔ موسیٰ خود ہی اس کے لیے شاپنگ کرتا گیا اور دونوں واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تو موسیٰ نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر پہنچ کر ڈرائیور سے کہہ کر سارا سامان کمرے میں رکھوایا۔ رودابہ بہت تھک چکی تھی۔ موسیٰ تو جاتے بستر پر گر کر سو گیا۔ رودابہ نماز پڑھ کر نیچے چلی گئی دادی کے کمرے میں۔ اب وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ موسیٰ کی امی بھی وہیں تھی۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ رودابہ نے ان کو اپنے گم ہونے کی بات بتائی تو دونوں پریشان ہو گئی۔ رودابہ آئندہ دھیان رکھنا بیٹا، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ موسیٰ کی ماما پریشان ہوتے ہوئے بولی، جی مامی آئندہ دھیان رکھوں گی۔ رودابہ مسکراتے ہوئے بولی، تھک گئی ہوگی، جاؤ آرام کر لو کچھ دیر۔ رودابہ کی امی بولی تو رودابہ نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں ممی میں ٹھیک ہوں۔ نہیں ٹھیک ہو، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم تھکی ہوئی ہو، ادھر آ کر لیٹ جاؤ کچھ دیر، دادی نے بہت پیار سے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے رودابہ، ادھر ہی لیٹ جاؤ بیٹا، اوپر تو موسیٰ پھیلا ہوگا سارے بستر پر۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو رودابہ بھی مسکراتی اور جا کر دادی کے بیڈ پر ہی لیٹ گئی کمبل اوڑھ کر۔ وہ واقعی تھکی ہوئی تھی۔ لیٹتے لیٹتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دیکھا اماں جان، سو گئی نا؟ مجھے پتا تھا یہ تھکی ہوئی ہے، موسیٰ کی امی بولی تو دونوں مسکراتی۔ اچھا اماں جان، میں دیکھ لوں آپ کے لیے سوپ تیار ہوا ہے یا نہیں؟ شگفتہ کو کہہ کر آئی تھی، دیکھ لوں ذرا۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ موسیٰ کی آنکھ کھلی تو اسے رودابہ نظر نہیں آئی کمرے میں۔ اس نے سوچا شاید واش روم گئی ہو۔ کچھ دیر تک جب رودابہ نہ آئی تو وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تھا۔ وہ اسٹڈی کی طرف گیا۔ رودابہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ سب جگہ ڈھونڈ چکا تھا، اسے رودابہ نظر نہیں آئی تو وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ماما رودابہ کہاں ہے؟ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سامنے سے اپنی مام کو آتے دیکھ کر جلدی سے بول پڑا، کہاں جائے گی، گھر میں ہی ہوگی، اچھی طرح دیکھو۔ موسیٰ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، نہیں مام، میں نے سب کمروں میں دیکھ لیا، وہ نہیں ہے، کہیں وہ اپنے گھر واپس تو نہیں چلی گئی۔ موسیٰ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ تو تمہیں تو وہ پسند ہی نہیں ہے، چلی بھی گئی ہو تو کیا ہے، جانے دو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، ایسا کیسے جانے دو؟ میں نے نکاح کیا اس سے، بیوی ہے وہ میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی کہیں بھی۔ موسیٰ کا لہجہ حق جتانے والا تھا۔ اچھا جاؤ پھر دادی کے کمرے میں دیکھ لو، شاید وہاں ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ موسیٰ جلدی سے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو رودابہ اسے سامنے دادی کے بیڈ پر لیٹی نظر آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ موسیٰ چلتا اس کے پاس آیا۔ رودابہ، اس نے آواز دی لیکن رودابہ نہیں اٹھی۔ سونے دو اسے موسیٰ، تھکی ہوئی ہے بچی۔ دادی رودابہ کی طرف داری میں بولی، میں بھی تھکا ہوا ہوں، اسے ذرا خیال نہیں، میرے بھوک سے برا حال ہے، بجائے اس کے کہ میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے، یہاں آ کر سو گئی ہے۔ تو اپنی ماں سے کہہ دو نا کہ کچھ دے دے تمہیں کھانے کو، اسے کیوں جگا رہے ہو؟ دادی پھر سے بول پڑی، اب میرے سارے کام اس کے ذمہ ہیں، اب ماما سے کیوں کہوں میں؟ اٹھو رودابہ۔ اس نے پھر رودابہ کو آواز دی لیکن وہ اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔ موسیٰ نے کمبل پیچھے کیا اور رودابہ کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اب رودابہ کی آنکھ کھل چکی تھی۔ دادی مسکرا دی۔ مسز رانا نے اور باقی سارے ملازموں نے بھی دیکھا رودابہ کو لے جاتے ہوئے سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ رودابہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ موسیٰ چھوڑے مجھے، نیچے اتاریں پلیز، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ موسیٰ نے کمرے میں پہنچ کر رودابہ کو نیچے اتار دیا۔ چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا، سمجھی؟ موسیٰ اسے نیچے اتارتے ہوئے بولا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سب دیکھ رہے تھے، اب میں سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ رودابہ رونے کو تھی۔ اچھا تو وہ کیا تھا شاپنگ مال میں، تب تو بھاگتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تھی، تب بھی تو سب دیکھ رہے تھے، تب کیا تھا؟ موسیٰ رودابہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تب سچویشن کچھ اور تھی، میں ڈر گئی تھی۔ رودابہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی اور جا کے الماری میں نہ جانے کیا ڈھونڈنے لگی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ لے کر آؤ میرے کھانے کے لیے۔ جی میں لاتی ہوں۔ رودابہ الماری بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور موسیٰ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی اور وہ کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور وہ موسیٰ کے رویے کو جان ہی نہیں پاتی تھی۔ پل میں وہ اتنا مہربان ہو جاتا تھا کہ اسے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا اور کبھی تو اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ کوئی لحاظ ہی نہیں کرتا تھا۔ آج بھی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ صبح وہ اس سے ناراض ہو کر گیا تھا اور ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔
حالانکہ وہ جلدی آ جاتا ہے۔ اس نے مسز رانا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوگا اور وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی تاکہ وہ آئے اور وہ اس کے ساتھ ہی کھانا کھائے۔ موسیٰ گھر آیا تو مسز رانا اسے سیڑھیوں میں ہی مل گئی۔ وہ موسیٰ کی گاڑی کا ہارن سن کر اٹھ گئی۔ مل گیا ٹائم صاحبزادے کو گھر آنے کا؟ موسیٰ نے بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مام کی آواز پر واپس پلٹا۔ کیا ہوا مام؟ دوستوں سے ملنے گیا تھا۔ کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ میں یہ نہیں کہتی بیٹا کہ دوستوں کو چھوڑ دو، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھو کہ اب تم اکیلے نہیں ہو، کوئی اور بھی شامل ہے تمہاری زندگی میں جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ رودابہ بہت دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی۔ جب کافی دیر تک تم واپس نہیں آئے تو اوپر چلی گئی اور تھک ہار کر سو گئی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، تمہارے انتظار میں تھی کہ تم آؤ گے تو کھائے گی۔ تو میں کیا کروں ماں؟ اس نے کھانا نہیں کھایا تو میں نے تو نہیں کہا تھا اسے کہ کھانا نہ کھائے اور میرا انتظار کرتی رہے؟ کیا کرے کل سے میرے انتظار میں کسی کی خاطر کیوں بدلوں؟ اسے بدلنا پڑے گا میرے مطابق۔ یہ میری زندگی ہے، میں اپنے مطابق ہی جیوں گا۔ وہ کون ہوتی ہے مجھے بدلنے والی؟ آئی ایم سوری مام، میں بہت تھکا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، چلتا ہوں، کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور مسز رانا بھی سر جھٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ موسیٰ کمرے میں گیا تو رودابہ بیڈ پر قبضہ جمائے ہوئے سوئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے موسیٰ غصے میں آ گیا۔ رودابہ اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ اس نے 2-3 بار آواز دی لیکن رودابہ نہیں اٹھی تو موسیٰ نے پاس پڑا پانی کا جگ اس پر الٹ دیا۔ رودابہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے موسیٰ کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ بہت شوق ہے میرے بیڈ پر اور میری زندگی پر قبضہ جمانے کا تمہیں؟ موسیٰ رودابہ کو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا، نہیں، وہ میں نے سوچا جب آپ واپس آئیں گے تو میں صوفے پر چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی میں بس۔ رودابہ ڈرتے ڈرتے بولی، میرے سارے کپڑے گیلے کر دیا آپ نے۔ رودابہ خود پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، میں چینج کر لوں پھر کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ نہیں، کھانا نہیں کھانا مجھے، تم چینج کر کے سو جاؤ چپ چاپ اور مجھے بھی سونے دو، کہتے ہوئے موسیٰ بیڈ پر گر گیا۔ رودابہ جب واپس آئی تو موسیٰ سو چکا تھا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ موسیٰ آئے گا تو کھانا کھائے گی، لیکن موسیٰ نے تو اسے کہا ہی نہیں کھانا کھانے کو۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے کمبل اٹھائے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رودابہ کو سوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں موسیٰ کی آواز پڑی، رودابہ۔ موسیٰ رودابہ کے پاس کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ رودابہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھانا کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ تم پر بہت ظلم کر رہا ہوں میں؟ غلام بنا کے رکھا ہے تمہیں؟ بتاؤ، بول کیوں نہیں رہی اب؟ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ رودابہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سب جانتا ہوں میں، تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو۔ میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور کیا ہے تو تم بھی مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتی ہو، خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، موسیٰ رودابہ کا جبڑا دبوچتے ہوئے بولا، تمہاری ان سازشوں کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کہہ کر رودابہ کو چھوڑ دیا۔ رودابہ صوفے پر جا گری۔ ایسی سازشیں بنانا اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا آپ کا کام ہے رانا موسیٰ، رودابہ اٹھتے ہوئے بولی۔ رودابہ کا لہجہ نفرت بھرا تھا۔ موسیٰ غصے سے رودابہ کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے اپنے سامنے لایا۔ آئندہ میرے لیے نفرت کا اظہار مت کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انجام کی فکر نہیں ہے اب مجھے، اب تو ظلم کی انتہا دیکھنے کی فکر ہے۔ دیکھتی ہوں کہاں تک ظلم میرا مقدر بنتے ہیں، رودابہ بنا ڈرے بولی۔ میں ظلم کی انتہا کر دوں گا اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک تم مر نہیں جاتی، موسیٰ نفرت بھرے لہجے میں بولا اور ساتھ ہی رودابہ کے بال چھوڑ دیے۔ رودابہ ہنس دی۔ بس رانا موسیٰ، بس اتنا ہی ظلم کر کے تھک گئے آپ تو؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، خود کو تیار کر لیں، مجھے لگتا ہے آپ کمزور پڑ رہے ہیں، رودابہ مسکراتے ہوئے بولی۔ موسیٰ حیران تھا، رودابہ اس کے سامنے کیسے بول رہی ہے؟ ڈرپوک سی رودابہ بولنے کیسے لگی تھی؟ وہ کمرے سے نکل گیا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کھانا کھاؤ جلدی سے، مجھے سونا بھی ہے، موسیٰ ٹرے رودابہ کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میری بھوک ختم ہو چکی ہے، رودابہ نے نفرت سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ موسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے رودابہ کو بول کر جانا چاہیے تھا کہ کھانا کھا لے، میرا انتظار مت کرے، میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن وہ اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتا تھا۔ رودابہ چپ چاپ کھانا کھاؤ، نہیں تو میں تمہیں اٹھا کر اس کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا، موسیٰ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تو پھینک دے، مجھے ڈر نہیں لگتا۔
رودابا بھی اسی کے انداز میں بولی۔ موسیٰ بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ رودابا کی طرف بڑھا۔ موسیٰ صوفے پر بیٹھ گیا۔ رودابا کے ساتھ اور اس کے لیے پلیٹ میں سالن ڈال کر روٹی کا نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ رودابا تو حیران رہ گئی موسیٰ کے اس رویے پر۔ وہ تو سمجھی تھی موسیٰ اسے اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا ہے، لیکن یہ تو الٹی ہو گیا۔ رودابا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چلو اب کھا بھی لو، اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے، بیوی ہو، میرا اتنا حق بنتا ہے۔ میں خود کھا لوں گی، رودابا گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں، مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ موسیٰ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی کس بات پر اعتبار کروں میں، اور کس بات پر اعتبار نہ کروں میں، یہ بھی بتا دیں مجھے۔ رودابا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی۔ ہر اس بات پر جو میں کہوں، مطلب میری ہر بات پر یقین کرنا پڑے گا تمہیں، یہ میرا حکم ہے۔ میں خود کھا لوں گی، آپ رہنے دیں۔ رودابا موسیٰ کے ہاتھ سے نوالا لے کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ اوکے، جلدی کھا لو، پھر مجھے آفس جانا ہے، جلدی اٹھنا پڑے گا، ورنہ اگر لیٹ ہو گیا تو رانا صاحب جاب سے نکال دیں گے مجھے۔ موسیٰ کی بات پر رودابا مسکرا دی اور موسیٰ بھی مسکرا دیا۔ ہاں نا، نکال بھی سکتے ہیں کہ موسیٰ بستر پر لیٹ گیا جب تک رودابا نے کھانا ختم نہیں کر لیا، اسے دیکھتا رہا۔ جب رودابا کھانا کھا کر برتن رکھ کر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تو موسیٰ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صحیح کہتے ہیں مام ڈیڈ کہ اس میں رودابا کی کیا غلطی، ساری غلطی تو فرحاد اور شائزہ کی تھی، تو میں رودابا کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ موسیٰ سوچتے سوچتے سو گیا۔ کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو رہا تھا اپنی غلطیوں کا، مگر انا اس کے آرے آ رہی تھی، وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا اپنی غلطیوں کو۔ صبح موسیٰ نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی تو غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ رودابا کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ شبانہ کے ساتھ مل کر موسیٰ بنبھناتا ہوا رودابا کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں آیا۔ رودابا، اوپر آؤ ذرا، اور 2 منٹ کے لیے، کہتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ رودابا بھی اس کے پیچھے اوپر چل دی۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، سوچتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ موسیٰ غصیلی نظروں سے الماری کے پاس کھڑا رودابا کو گھورت رہا تھا۔ جی، کیا ہوا؟ رودابا آخرکار خود ہی بول پڑی۔ موسیٰ تو بس اسے گھورے ہی جا رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کس سے پوچھ کر تم نے اپنا سامان میری الماری میں رکھا، اور کس نے اجازت دی تمہیں کہ میری الماری کو ہاتھ لگا؟ موسیٰ غصے سے بولا۔ لیکن میں نے تو، رودابا بھی بولنے لگی تھی کہ موسیٰ نے اسے ٹوک دیا۔ لیکن کچھ نہیں، باہر نکالو یہ سب کچھ، ابھی کے ابھی، موسیٰ نے جیسے حکم دیا رودابا کو۔ رودابا جلدی سے الماری کی طرف بڑھی، تبھی مسز رانا کمرے میں داخل ہوئی۔ رکو رودابا، ان کی آواز پر رودابا رک گئی۔ جی ممی۔ رودابا تم نیچے جاؤ اور میں ذرا سیٹ کر دوں گی الماری، وہ موسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ رودابا کبھی ان کی طرف دیکھتی تو کبھی موسیٰ کی طرف، اب کس کی بات مانتی وہ؟ رودابا جاؤ نیچے، میں آتی ہوں، مسز رانا نے دوبارہ کہا تو رودابا کمرے سے باہر نکل گئی۔ مام، آپ کیوں کریں گی یہ سب؟ رودابا کی غلطی ہے، وہ خود کرے گی سیٹ۔ موسیٰ رودابا کے جاتے ہی بول پڑا۔ اس میں رودابا کی غلطی نہیں ہے، یہ سارا سامان میں نے سیٹ کروایا ہے، یہ کمرہ رودابا کا بھی ہے اور یہ الماری بھی۔ مسز رانا موسیٰ کی ڈریس باہر نکالتے بولی۔ کیا مطلب مام؟ یہ میرا کمرہ ہے اور الماری بھی میری ہے، رودابا کو آپ کوئی اور الماری دے دیں، میں اپنی الماری رودابا کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ موسیٰ حیرانگی سے بولا۔ اب تمہیں سب کچھ شیئر کرنا پڑے گا رودابا کے ساتھ، اور خبردار جو اس کے کپڑے الماری میں سے باہر نکالے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا بھی کمرہ ہے اور اس کمرے کی ہر چیز پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور موسیٰ جھنجھلاتے ہوئے چینج کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد موسیٰ اور رانا صاحب آفس کے لیے نکل گئے۔ رودابا بھی ناشتہ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ موسیٰ نے پتہ نہیں کیا حال کیا ہوگا کمرے کا۔ کمرے میں گئیں تو کمرہ بالکل ٹھیک تھا اور رودابا کے کپڑے بھی الماری میں تھے۔ رودابا نے سکھ کا سانس لیا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ رودابا کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ موسیٰ کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، کبھی بہت اچھا ہو جاتا تو کبھی بہت روکھا سا رویہ رکھنا وہ رودابا کے ساتھ۔ باقی سب گھر والوں کا رویہ ٹھیک تھا رودابا کے ساتھ۔ رانا صاحب بھی رودابا کو قبول کر چکے تھے۔ رودابا نے اپنے اچھے رویے اور اچھے اخلاق سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ رودابا کو گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی مگر کسی سے کہتی نہیں تھی۔ مسز رانا کئی بار رودابا کی اداسی محسوس کر چکی تھی مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ رانا صاحب، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ رانا صاحب لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، ان کو اکیلے بیٹھ کر دیکھ کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ جی کہیے، آپ کو کب سے ضرورت پڑنے لگی اجازت لے کر بات کرنے کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔
رانا صاحب، رودابا کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ رودابا اور موسیٰ کے ریسیپشن کا فنکشن رکھ دیا جائے۔ ساری فیملی سے انٹروڈکشن کروا دینا چاہیے ہمیں اب رودابا کا۔ آخر یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟ اور پھر موسیٰ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اس کی خوشیاں دیکھنے کو۔ کتنے ارمان تھے میرے موسیٰ کو دلہا بنا دیکھنے کے، اس نے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں آپ بیگم صاحبہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنے صاحبزادے سے ایک بار بات کر لیں، کہیں اسے کوئی اعتراض نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں وہ تو ہے، ویسے اس کی یہ ساری عادتیں آپ پر ہی تو گئی ہیں، ضدی، اپنی بات منوا کر چھوڑتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ان کی بات پر رانا صاحب کھلکھلا کر ہنستی ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن اب جب خود باپ بنا ہوں تو احساس ہوا ہے کہ جب ماں باپ کو ستاتا تھا تو ان کو کیسا محسوس ہوتا تھا۔ ہاں خیر چھوڑیں، یہ سب باتیں، آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ مسکراتے مندر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو جب موسیٰ کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی ضروری کام کر رہا تھا تو مسز رانا کمرے میں آئیں۔ موسیٰ، ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ رودابا کمرے میں نہیں تھی۔ جی ماں بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ موسیٰ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے بغیر بولا، ہم سوچ رہے تھے، مطلب تمہارے ڈیڈ اور میں نے سوچا کیوں نہ تمہارا اور رودابا کا ایک ریسیپشن فنکشن رکھا جائے جس میں ساری فیملی کو انوائٹ کیا جائے تاکہ سب سے رودابا کا تعارف ہو جائے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ ماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ کو جیسے یقین ہی آیا ان کی بات کا۔ نو وے، ایسا کچھ بھی سوچنا بھی مت آپ لوگ، مجھے رودابا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نکاح میں نے کوئی اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا اور نہ ہی خاندان والوں کو دکھانے کے لیے، اور بہت جلد یہ بے نام سا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رودابا جو کمرے میں آ رہی تھی کہ اس کے قدم الفاظ پر کمرے سے باہر ہی رک گئے۔ میں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں تھی اور آنکھوں میں نمی تیزی سے جمع ہونی شروع ہو گئی تھی، اور اسی وقت وہ باہر نکلا اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر اسے اگنور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اندر مسز رانا کے پاس آئی تو اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ بھی افسردہ ہو گئی۔ اچھا چلو، ایک کام کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں گھر لے کر جاتی ہوں، انہوں نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی تو مسز رانا اسے ڈرائیور کے ساتھ لے کر باہر نکل آئی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی جب پہنچانے راستوں پر پہنچی تو وہ چون کر سیدھی ہوئی۔ یہ تو اس کا محلہ تھا۔ بیٹا بتاؤ تمہارا گھر کون سا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا، اور گاڑی گھر کے عین سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو وہ دونوں باہر نکلیں اور لوگ چھتوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے ہی اس کی ماں نفیسہ بیگم تھی۔ وہ چیخ مارتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی اور تڑپ تڑپ کر رو دی۔ پھر وہ لوگوں کو لے کر اندر آئی اور مسز رانا نے ساری بات بتائی، اور کچھ ہی دیر میں شائزہ بھی اندر داخل ہوئی اور دونوں ماں بیٹی بھی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑیں۔ شائزہ نے ان سے معافی بھی مانگی۔ بھائی نے بہت غلط کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے کیے کی سزا انہوں نے فرحات کی پوری فیملی کو دی ہے، آپ نے اسے سمجھایا نہیں؟ شائزہ نے نم لہجے میں پوچھا۔ بہت سمجھایا مگر مان ہی نہیں رہا، آرا میری بھی بس ہو چکی تھی، جتنا وقت دینا تھا دے چکی میں اسے، اب اسے بھی سزا دینے کا وقت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت محبت کرنے لگا ہے میری پیاری سی معصوم سی بہو سے، لیکن اقرار نہیں کرے گا، بہت ضدی ہے۔ اب اسے اقرار کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے رودابا کو یہاں چھوڑا جائے، خود بخود ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اس کے، اور خود آ کر معافی مانگے گا وہ آپ سے۔ وہ نفیسہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بولی، میں بھی بہت شرمندہ ہوں، میرے بیٹے نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا، اور یہ سزا قدرت کی طرف سے ملی ہے۔ جب ہم کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں تو مکافات عمل ہوتا ہے، اللہ پاک بس ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنے کی ہمت دے، نفیسہ بیگم نے کہا تو مسز رانا زیر لب آمین کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئیں اور گمسم سی وہ بیڈ پر بیٹھی موسیٰ کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ موسیٰ جب گھر آیا تو اسے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ کمرے میں آیا تو رودابا وہاں موجود نہیں تھی، اور رودابا کو ڈھونڈتا ہوا دادی کے کمرے میں آیا، مگر رودابا وہاں بھی نہیں تھی۔ گھر کا ہر کونا وہ دیکھ چکا تھا مگر وہ نہ جانے کہاں تھے۔ جھنجھلا کر وہ مسز رانا کے روم میں آیا۔ رودابا کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، تم نے ہی شاید اسے کہا تھا کہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مسز رانا کی بات پر اسے لگا کہ اگلا سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ اسے تو راستوں کا بھی پتہ نہیں، بے وقوف کو۔ اوہ مائی گاڈ، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مدہوش انداز میں بولا۔ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، وہ چاہے مرے یا جیے۔
مسز رانا نے لاپرواہی سے کہا تو اللہ بھیج کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ اس کے جانے پر اتنی پرسکون کیسے ہیں؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اس طرح پرسکون نہیں رہ سکتے۔ اس کے پیچھے آپ ہیں نا؟ وہ مشکوک لہجے میں بولا۔ ہاں ہوں میں ہی اسے چھوڑ کر آئی ہوں اس کے گھر۔ جب تم نے اسے طلاق ہی دے دینی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو عدت وہ وہیں پر کر لے۔ مسز رانا کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے گیا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں مام؟ آپ جانتی بھی ہیں وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ غصے سے چلایا۔ ارے مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی؟ تم نے ہی تو کہا تھا وہ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور یہ رشتہ نہیں ہے، جلدی ختم ہو جائے گا۔ مسز رانا کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر باہر کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر میں اس کی گاڑی اس کے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ وہاں پر پہنچا، دروازہ ناک کر کے وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو فرحاد اسے دیکھ کر چونک گیا۔ مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، کھڑے ہوئے انداز میں بولا تو فرحاد نے بنا کچھ بولے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اندر آیا اور پھر صحن میں آتے اس سے پکارنے لگا۔ آواز نیچے رکھیے۔ فرحاد کے والد رفیق صاحب نے ناگواری سے کہا تو وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ انکل مجھے رودابہ سے ملنا ہے۔ کیوں ملنا چاہتے ہو تم؟ جتنی تم سزا دے چکے ہو وہ کم نہیں ہے۔ آپ میری بیٹی پر کسی قسم کا کوئی ستم نہیں ڈھاؤ گے۔ اگر تمہیں ایسا کچھ کیا تو میں پولیس کو انفارم کروں گا۔ میں اتنے دنوں سے اس لیے چپ تھا کہ میرے بیٹے نے بھی کچھ غلطیاں کی تھی، مگر شاید تم بھول رہے ہو کہ سب کچھ تمہاری بہن کی رضامندی سے ہوا تھا، اس لیے جیسے آئے ہو یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ۔ رفیق صاحب نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ انکل پلیز مجھے اس سے ملنے دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی اسے ستاؤں گا نہیں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، پر ساتھ ہی اسے سیڑھیاں اترتے وہ دکھائی دی تو وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ تم کیوں آئی ایسے چھوڑ کر؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم… وہ بات کرتے کرتے رکا اور اس نے کنکھیوں سے رفیق صاحب کو دیکھا۔ تمہیں اگر آنا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں لے کر آتا۔ چلو اب جلدی سے ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ پلٹنے لگا تو ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے نفی میں سر ہلاتی واپس سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ رودابہ، وہ تڑپ کر اسے پکارتا اوپر کی جانب بڑھا اور وہ کمرے میں جا کر اس سے پہلے دروازہ بند کرتی وہ جلدی سے دروازے میں پاؤں اڑاتا اس کی کوشش کو ناکام کر گیا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ پل کے بعد اس نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں پر ناراضگی بھرے تاثرات تھے۔ ایسے کیسے تم مجھے چھوڑ کر آگے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ خبردار اگر مجھے دھمکانے کی کوشش کی آپ نے۔ بس بہت ہو گیا، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے تلملا کر بولی تو دلچسپی سے اسے دیکھتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کرتا، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کے سینے پر مکے برساتے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر جیسے اسے چھوڑا، گہرے گہرے سانس بڑھتی اسے ناراضگی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ آگے ابھار اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ دیے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، پر میں اس وقت بہت غصے میں تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں دوں گا۔ میں نے جو بھی کیا تھا وہ غصے میں کیا تھا۔ تم اس کی جو چاہے سزا مجھے دو، لیکن اس طرح پلیز چھوڑنے کی سوچنا بھی مت۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا، میں نے چھوڑنے کی بات کی تھی، آپ چھوڑنا چاہتے تھے مجھے، اس لیے مجھے غصہ آیا اور میں چھوڑ کر آ گئی آپ کو۔ آپ سمجھیں خود کو جب چاہیں اپنائیں گے، جب چاہیں دھتکار دیں گے، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں میں۔ اس کے کندھے پر مکے برساتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ قسم خدا کی آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ موسیٰ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا کے، اچھا بس کریں، جا کے میرے بابا کو منائیے، پھر مجھے آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے معصوم لہجے میں بولی۔ چلو تم تیاری پکڑو، میں جا کر سسر جی کو مناتا ہوں۔ وہ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو صحن میں خاموشی تھی اور رفیق صاحب ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ کتنا سوچیں گے بابا، معاف کر دیجیے نا مجھے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ صحن میں پھر سے موسیٰ کی آواز گونجی تو ٹہلنا رک کر اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ جو انسان جذباتی ہو کر اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے وہ بعد میں کیا نہیں کرے گا؟ رفیق صاحب نے سر لہجے میں کہا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دے دیتا ہوں۔ وہ کان کی لو کو مسلتے ہوئے بولا۔
ٹھیک ہے، جا کل پیپرز تیار کر کے لے آنا اور اپنی آدھی جائیداد بھی میری بیٹی کے نام کرو گے۔ رفیق صاحب کی بات پہ سب گھبرا گئے اور وہ بھی تھوک نکلتے موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ کتنا غصے والا ہے اور نہ جانے یہ بات سن کر وہ کیا ریئیکٹ کریں۔ آپ آدھی جائیداد کہہ رہے ہیں، میں پوری کرنے کو تیار ہوں، فکر مت کیجیے، میں آپ کی بیٹی کے نام پر اپنی ساری جائیداد کر دوں گا۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ کے سامنے وکیل کو کال کرتا ہوں اور اسے پیپر تیار کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وکیل کو کال ملانے لگا کہ رفیق صاحب نے پاس آ کر موبائل کان سے ہٹا کر اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ ہر فیصلہ یوں ہی جذباتی انداز میں کرتے ہو کیا؟ وہ ماتھے پر تیوڑی چڑھا کر بولے، یہ فیصلہ جذباتی نہیں، دل کا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی سے دل کا رشتہ بن چکا ہے۔ میرا تو اب فیصلہ دل سے ہی ہوگا۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگے۔ چلے میں چلتا ہوں اور کل پیپرز لے کر حاضر ہو جاؤں گا، وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ضرورت نہیں ہے پیپرز لانے کی اور کل آنے کی بھی، کیونکہ رفیق صاحب بات کرتے کرتے رکے تو اس کی سانسیں بھی تھم سی گئی تھیں۔ اپنے پیرنٹس کو بھیج دینا بس۔ کیوں انکل؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں سب نام کرنے کو تیار ہوں۔ ان کی بات پہ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ضرورت نہیں، بس یہی کافی کہ تم اپنے پیرنٹس کو بھیجو تاکہ ہم باقاعدہ رشتہ طے کر کے دن رکھ سکیں، اور میں اپنی بیٹی کو خود رخصت کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی دھوم دھام سے۔ ان کی بات پہ موسیٰ کی سانسیں بحال ہوئیں اور چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جو کہ عنقریب اس کے تن من دھن سے ہونے والی تھی اور آنے والا وقت ان کے رشتوں کو بھی مضبوط کرنے والا تھا۔